نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت کیا ہے؟ روز قیامت آپ کو پتہ ہے نا، سب اپنی اپنی قبروں سے نکلیں گے. جب قیامت کا دن ہوگا قبروں سے لوگ نکلیں گے، مگر سب سے پہلے نبی پاک اپنے روضہ مبارک سے باہر تشریف لائیں گے. جیسے ہی نبی پاک باہر تشریف لائیں گے فوراً 70,000 فرشتے تعظیم اور احترام کے لیے حاضر ہو جائیں گے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں براق پیش کیا جائے گا، جنتی سواری پیش کی جائے گی. آپ اس پر سوار ہو کر محشر کی طرف تشریف لائیں گے. اللہ اللہ کیا شان ہوگی. خود نبی پاک فرماتے ہیں انا سید ولد آدم یوم القیامہ، یعنی قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا سردار میں ہوں گا. ایک روایت میں فرمایا انا اولہم خروجن، قیامت کے دن سب سے پہلے میں ہی قبر انور سے باہر تشریف لاؤں گا. وانا قائدہم اذا وفدوا، جب سب بارگاہ الہی میں پیش ہو جائیں گے میں سب کا پیشوا سب کا لیڈر ہوں گا. وانا خطیبہم اذا انصتوا، جب سب خاموش ہو جائیں گے کوئی بات نہیں کر سکے گا آقا فرماتے میں ان کا خطیب ہوں گا. وانا مستشفعہم اذا حبسوا، جب انہیں روک لیا جائے گا حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا ہوگا میں ان کی شفاعت فرماؤں گا. وانا مبشرہم اذا ایسوا، جب سب مایوس ہو جائیں گے میں انہیں خوشخبری سناؤں گا. الکرامۃ والمفاتیح یومئذ بیدی، اس دن بزرگی اور عزت بھی میری ہوگی اور جنت کی چابیاں بھی میرے ہاتھ میں ہوں گی. وَأَنَا أَكْرَمُ وَلَدِ آدَمَ عَلَىٰ رَبِّي، اور میرے رب کریم کی بارگاہ میں تمام اولاد آدم سے بڑھ کر عزت بھی میری ہی ہوگی. اور فرمایا اس روز 1000 خادم میرے ارد گرد ہوں گے، یوں لگے گا گویا بکھرے ہوئے سفید چمکدار موتی ہیں. حدیث پاک میں فرمایا بِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ، قیامت کے دن حمد کا پرچم میرے ہاتھ میں ہوگا. تحت آدم فمن دونہ، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی اولاد ساری مخلوق جو ہے میرے پرچم کے نیچے ہوگی. اللہ اکبر. وہ قیامت کا ہولناک دن جب یہ زمین تانبے کی زمین سے بدل دی جائے گی، جہنم قریب کر دی جائے گی، سورج 10 سالوں میں جتنی گرمی برساتا ہے اتنی گرمی اس میں جمع کر دی جائے گی اور سروں کے بالکل قریب کر دیا جائے گا. رب قہار بھی غضب فرمائے گا، لوگ پسینے میں بھیگ رہے ہوں گے. گرمی ایسی کہ خدا بچائے، پیاس ایسی کہ خدا نہ دکھائے. کیسی پیاس ہوگی، پسینہ بہ بہ کر کئی گز زمین میں جذب ہو جائے گا. اب زمین میں پسینہ چوسنے کی جو جذب کرنے کی صلاحیت ہے وہ ختم ہو چکی ہوگی. اب پانی اوپر بڑھے گا، پسینے کا پانی اتنا بڑھے گا کسی کے ٹخنوں، کسی کے گھٹنوں، کسی کے سینے تک پسینہ ہوگا. اور اعمال کے مطابق گناہگار اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، گھبرا کر دل حلق میں آ جائیں گے. بہت عرصہ ایسے ہی گزر جائے گا. اب جب اتنا وقت گزر جائے گا محشر کے لوگ جمع ہوں گے، چلو چلو کسی سے شفاعت مانگتے ہیں، کسی سے مدد مانگتے ہیں، حساب کتاب تو شروع ہو جائے. آپ ذرا غور کیجئے، سخت گرمی ہو، آپ کو 10 منٹ کوئی روڈ پہ کھڑا کر دے، ذرا کھڑا رہیے میں آؤں گا، 10 منٹ نہیں گزرتے ہیں بندہ سایہ ڈھونڈتا ہے. اگر 2-4 گھنٹے کھڑا کر دے تو انتظار کتنا مشکل ہوگا. اتنی گرمی اور نہ حساب کتاب ہو رہا ہے، کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی ہے، وہ کھڑے ہیں تو کھڑے ہیں، پیاس لگ رہی ہے، پسینہ ہی پسینہ ہے. اب لوگ کہیں گے کچھ تو ہو، حساب کتاب ہی شروع ہو جائے. کہا کس کے پاس چلے؟ اہل محشر مشورہ کریں گے کہ چلو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں، آپ کو رب نے سب سے پہلا انسان بنایا. سب وہاں جائیں گے، کہیں گے یا ابا البشر، آپ ہمارے والد ہیں، آپ ہماری شفاعت فرمائیے. حضرت آدم کیا کہیں گے؟ نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ. آج رب نے ایسا غضب فرمایا ہے پہلے کبھی نہیں فرمایا، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا. اب یہ محشر جو ہے ڈھونڈتے ڈھونڈتے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے حضور آپ ہماری مدد فرمائیں. کہیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، میں آج تمہاری شفاعت نہیں کر سکتا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جائیں گے، وہاں سے بھی یہی جواب ملے گا. حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے، وہاں سے بھی یہی جواب ملے گا. آخر میں حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے، جواب تو وہاں سے بھی یہی ملے گا. تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہیں گے ہمیں بتائیے تو صحیح ہم جائیں کس کے پاس، کوئی تو راستہ ہے، کس کے پاس جائیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام گائیڈ کریں گے. ایسا کرو جناب رسول اللہ کے پاس جاؤ، خاتم النبیین کے پاس جاؤ، رحمت للعالمین کے پاس جاؤ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہی تمہاری مدد فرمائیں گے. اب یہ محشر والے ٹھوکرے کھاتے کھاتے انبیاء کے پاس گھومتے گھومتے ہمارے آقا و مولا مدینے والے مصطفیٰ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں گے. جب وہاں پہنچیں گے تو وہاں سے یہ نہ کہا جائے گا اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ. سنو میرے آقا وہاں کیا فرمائیں گے؟ انا لہا انا صاحبکم، اے میرے امتیوں آ جاؤ، آج میں اسی دن کے لیے ہوں، میں تمہاری شفاعت فرماؤں گا. اللہ اکبر. پھر میرے آقا ہم پر کتنی مہربانی فرمائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ فرمائیں گے. کیسا تاریخی سجدہ ہوگا، طویل سجدہ ہوگا. آئے ہائے، اللہ کو اپنے حبیب سے پیار کیسا ہے. سجدے میں ہم جائیں تو کوئی اٹھاتا تو نہیں ہے نا،
نبی پاک قیامت کے دن سجدہ کریں گے، رب کی طرف سے فرمان ہوگا ارفع راسک یا محمد، اے پیارے محبوب اپنا سر مبارک اٹھائیے، اپنا سر اٹھائیے، آپ فرمائیے، آپ بات کیجئے، آپ کی بات سنی جائے گی، سل تعطا، آپ مانگیے عطا کیا جائے گا، اشفاء تشفع، آپ شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اب ذرا غور کیجئے یہ کیسا مقام محمود ہوگا کہ پورے محشر کی نظریں نبی پاک کی طرف ہوں گی اور اللہ کے حبیب رب سے کلام کر رہے ہوں گے، شفاعت کا راستہ کھلوا رہے ہوں گے، آپ کی سنی جا رہی ہوگی۔ یہ کیسا مقام محمود ہے، اللہ اکبر، یہ ہے میرے آقا کی شان۔